الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. صدق الله مولانا العلي العظيم. رحمان کے خاص بندے کون ہیں اس کا ذکر چل رہا ہے. چنانچہ سورہ فرقان کے اس رکوع کے اندر رحمان کے خاص بندوں کی 13 خصوصیات، 13 علامتیں، 13 نشانیاں اللہ نے بیان فرمائی. اس میں سے 6 کا ذکر ہو چکا ہے کہ رحمان کے خاص بندے کی پہلی علامت یہ تھی کہ وہ اپنے آپ کو اللہ کا بندہ سمجھتا ہے، بڑائی ذرا اس کے اندر نہیں آتی. دوسری علامت یہ بیان کی اللہ نے کہ وہ سراپا متواضع ہوتا ہے. تیسری علامت یہ بیان کی کہ نادان لوگ جب اس سے گفتگو کرتے ہیں تو وہ سلامتی کی بات کہہ کر الگ ہو جاتا ہے، لڑائی جھگڑے پر آمادہ نہیں ہوتا یا نادانوں کی بات کا جواب نادانی سے نہیں دیتا. چوتھی علامت یہ بیان کی کہ وہ رات میں اپنے رب کے حضور کبھی قیام میں کبھی سجدے میں رہتا ہے، یعنی تہجد کا پابند ہے. پانچویں صفت یہ بیان کی کہ عبادت کرنے کے بعد اپنی عبادت پر بھروسہ نہیں بلکہ رب العالمین کی صفت رحمان کی طرف اس کی نگاہ رہتی ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ رب العالمین میرے گناہوں کو معاف کر دیں اور مجھے جہنم سے بچا لیں. چھٹی علامت یہ بیان کی گئی تھی کل کہ اس کو خرچ کرنے کی تمیز آ جاتی ہے، یعنی رحمان کے خاص بندے
نہ تو اسراف فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ کنجوسی سے کام لیتے ہیں، بلکہ اعتدال کے ساتھ میانہ روی اپنے خرچ میں رکھتے ہیں۔ یہ 6 صفات کل بیان ہو چکی تھیں، آج ان کا تعلق اطاعت سے ہے۔ ان 6 صفات کا تعلق بندے کی اطاعت سے ہے، اور آج جو صفت بیان کی جا رہی ہے اس کا تعلق گناہ کے قبیل سے ہے کہ رحمان کے نیک بندے یہ گناہ نہیں کرتے، اور ابھی تک جو بیان ہوا اس کا تعلق اطاعت سے تھا کہ رحمان کے بندے یہ افعال کرنے والے ہوا کرتے ہیں۔ چنانچہ آج جس 7ویں صفت کا ذکر ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کو جن خوش نصیبوں سے تعلق ہوتا ہے اور جن کو اللہ نے اپنا بندہ کہا، رحمان کا بندہ کہا، وہ ہیں کہ جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے خدا کو اللہ کی رب العالمین کی خدائی میں شریک نہیں کرتے، یعنی وہ شرک نہیں کرتے۔ اور دوسرا گناہ، وہ کسی کو ناحق نہیں ستاتے، ناحق کسی کا قتل نہیں کرتے، اور وہ زنا بھی نہیں کرتے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ اللہ کے نبی سب سے بڑا گناہ کیا ہے، آپ مجھے بتائیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا جبکہ رب العالمین نے اس بندے کو پیدا کیا ہے۔ پھر فرمایا کہ اللہ کے نبی پھر کون سا گناہ، یعنی شرک کے بعد کون سا گناہ سب سے بڑا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کے بعد سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ تو اپنی اولاد کو اس وجہ سے قتل کر دے کہ وہ تیرے ساتھ تیرے کھانے میں شریک ہوتا ہے، یعنی اپنی اولاد کو کھلانے کے ڈر سے قتل کر دینا، یہ دوسرا سب سے بڑا گناہ ہے۔ پھر فرمایا کہ اللہ کے نبی پھر کون سا، اس کے بعد کون سے گناہ کا نمبر ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اپنے ہمسائے کی بیوی سے زنا کرنا یہ بڑا گناہ ہے۔ بہرحال اس آیت کے اندر بھی اللہ نے فرمایا کہ مؤمن اور رحمان کے خاص بندوں کی علامت یہ ہوتی ہے کہ وہ شرک نہیں کرتے، وہ ناحق نہیں مارتے۔ ہاں اگر کسی نے مثال کے طور پر میدان جنگ ہے اور امام وقت کے تحت ظالموں نے حملہ کر رکھا ہے اور امام وقت کے تحت جہاد ہو رہا ہے، اب وہاں اگر جہاد میں قتال کی بات آئے تو اہل ایمان یا پھر مؤمن یا رحمان کے خاص بندے پیچھے نہیں ہٹتے۔ اسی طرح اگر کسی نے کسی کو قتل کر دیا اور اسلامی حکومت ہے اور قانون اسلامی نافذ ہے تو رحمان کے خاص بندے اب اگر قصاصاً کسی کو قتل کرنا ہو تو وہاں بھی پیچھے نہیں ہٹتے، اور حکومت وقت کی طرف سے اگر اسلامی حکومت ہے تو اسلامی قانون کے تحت اگر اسلامی قانون کو نافذ کرنا ہو تو بھی پیچھے نہیں ہٹتے۔ اسی طرح اگر سنسار کرنے کی کہیں بات آئے اور شادی شدہ آدمی زنا کر لے تو حکم یہ ہے شریعت کا کہ سنسار کیا جائے گا، تو یہ ان قتلوں کی اسلام کے اندر اجازت ہے۔ اس کے علاوہ اہل ایمان کسی پر ہاتھ نہیں اٹھایا کرتے۔ یہاں آیت کے اندر اللہ نے 3 گناہ کا ذکر فرمایا کہ رحمان کے خاص بندے اس سے بچتے ہیں، اور فرمایا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا، اور جو یہ کرے گا یعنی یہ گناہ کرے گا جو آیت میں بیان ہوئے تو اسے اپنے گناہ کا وبال کا سامنا کرنا پڑے گا،
اور یضاعف لہ العذاب یوم القیامہ، قیامت کے دن وہ اپنے ان گناہوں کی سزا دگنی دیکھے گا۔ ایک تو شرک کی، اور شرک کرنے کے بعد اگر کسی کو ناحق مارا ہوگا، زنا کیا ہوگا، تو اس کی سزا دگنی یہ ہو جائے گی کہ ایک تو شرک کی ہو گئی اور دوسرے قتال کی یا زنا کرنے کی ہو گئی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر اس گناہ سے بچنا چاہتے ہو، یا اگر شرک ہو گیا، زنا ہو گیا، تو دیکھو اگر توبہ کر لو گے، ایمان لے آؤ گے، اعمال صالحہ کر لو گے، فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، اللہ اتنے مہربان ہیں کہ اگر زندگی میں کبھی شرک کیا اور سچے دل سے توبہ کی جا رہی ہے تو اللہ اب اس کو مشرک نہیں کہیں گے بلکہ مؤمن کہیں گے۔ کفار مکہ آئے اللہ کے نبی کے پاس اور کہنے لگے کہ اللہ کے نبی، ہم نے تو شرک بھی کیا ہے، ہم نے تو قتل بھی کیا ہے، زنا بھی کیا ہے، ہماری معافی کس طرح ہوگی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، کیا قرآن کریم کی آیت نہیں پڑھتے جس میں اللہ نے فرمایا إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا، کہ جو توبہ کرتا ہے، ایمان لاتا ہے، اعمال صالحہ کرتا ہے، تو اللہ اس کے گناہوں کو معاف کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے گناہ کی جگہ نیکیاں لکھ دیتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر پہلے زانی تھا، توبہ کر لی، توبہ سے سچی پکی توفیق ہو گئی، اس کو توبہ کی، تو اللہ اب اس کو زانی نہیں لکھتے بلکہ عفیف لکھتے ہیں، یعنی پاک دامن لکھتے ہیں۔ ایک واقعہ تفسیر ابن کثیر کے اندر حدیث کا موجود ہے کہ ایک عورت جس نے زنا کیا تھا اور اس نے زنا کے ساتھ ساتھ اس کے ہاں اس زنا سے پیٹ میں بچہ بھی ٹھہر گیا، بچے کی ولادت ہوئی، ماں نے اپنے بیٹے کو الزام کے خطرے سے مار دیا۔ حضرت ابو ہریرہ کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ اے ابو ہریرہ، میں نے زنا کیا تھا، مجھے حمل ٹھہر گیا اور بچہ ہوا، بچے کو الزام کے خطرے سے میں نے مار دیا، کیا میری کوئی شکل ہے معافی کی؟ حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ تیری تو آنکھ بھی ٹھنڈی نہیں ہوگی، تجھے اب معافی نہیں مل سکتی۔ یہ کہہ کر وہ عورت روتی اور پیٹتی چلی گئی۔ حضرت ابو ہریرہ فجر میں اللہ کے نبی کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ ایک عورت آئی تھی، میرے سے ایسا ایسا کہہ رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ کیا میری معافی کا کوئی راستہ ہے؟ میں نے منع کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو ہریرہ، تمہارا جواب غلط تھا، کیا تم نے قرآن کریم کی یہ آیت إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا نہیں پڑھی کہ جو توبہ کر لے، ایمان لے آئے، اعمال صالحہ کرے تو اللہ اس کے گناہ کو نیکیوں سے تبدیل کر دیتے ہیں؟ کیا یہ آیت نہیں پڑھی تم نے؟ تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں اس عورت کو تلاش کرنے کے لیے نکلا، وہ عورت مجھے رات کے وقت ملی تو میں نے اس کو یہ خوشخبری سنائی، اس نے کہا کہ وہ فوراً سجدے میں گر گئی اور فرمایا کہ رب العالمین کا شکر ہے کہ جس نے ہم جیسے گنہگاروں کے لیے بھی بڑی خوش نصیبی کی بات قرآن کریم میں بیان فرمائی ہے۔ چنانچہ اسی طرح کا ایک واقعہ ایک بوڑھے آدمی کا بھی تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے کہ ایک آدمی جس کی پلکیں بڑی ہو چکی تھیں اور اس نے آ کر یہ کہا کہ اللہ کے نبی کہ ساری زندگی کوئی ایسا گناہ میں نے نہیں چھوڑا کہ اپنی زندگی میں نہ کیا ہو، اگر میرے گناہ لوگوں کے اوپر تقسیم کر دیے جائیں تو میرے گناہ اتنے ہیں کہ تمام لوگوں کو تباہ و برباد کر دیں گے، کیا میری معافی کی کوئی شکل ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت پڑھ کر سنائی کہ چاہے جتنے گناہ کیے ہوں، اگر ایک مرتبہ سچے دل سے توبہ کر لی جائے تو اللہ کو بڑی خوشی ہوتی ہے اور اللہ گنہگار کو معاف کر دیتے ہیں۔ کتنی خوشی ہوتی ہے اس کو بھی مثال سے سمجھایا کہ مثال کے طور پر ایک آدمی اپنے
ساز و سامان کے ساتھ سفر پر نکلا، بے آب و گیا، ریگستان ہے، وہاں سامان چوری ہو گیا، اور پھر نہ کھانے کے لیے کچھ ہے، آنکھ کھلی، کہیں لیٹ گیا، سامان چوری ہو گیا، تھوڑی دیر کے بعد آنکھ کھلی، دیکھتا ہے کہ نہ سامان ہے نہ کچھ ہے، پریشان ہوتا ہوا سامان کو تلاش کرنے کے لیے نکلا، کوئی سامان نہیں ملتا، تھوڑی دیر کے بعد پھر آنکھ لگ جاتی ہے، اور جب آنکھ کھلتی ہے تو اپنے پاس اس سامان کو اگر کوئی مسافر پالے، اپنی اونٹ کو پالے، اپنے کھانے پینے کے سامان کو پالے، تو اس کو کتنی خوشی ہوگی۔ اللہ کو ایک وہ بندہ جو گمراہ ہو چکا تھا اور پھر وہ توبہ کر لے، ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ کرنے لگے، تو اللہ کو اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے اپنے بندے کی اس توبہ سے۔ بہرحال یہاں اللہ نے خاص مومن کی علامت یہ بیان کی ہے کہ چاہے جتنا بڑا گنہگار ہو، اگر آدمی توبہ کر لیتا ہے، اعمال صالحہ کی پابندی کرنے لگ جاتا ہے، تو اللہ اب اس کو گنہگار بھی نہیں کہتا، بلکہ یہاں آیت میں اللہ نے فرمایا کہ برائیوں کو نیکیوں سے تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ بہرحال ان آیات میں، پہلی آیت میں اللہ نے رحمان کے خاص بندوں کی 3 علامتیں یہ بیان کی کہ وہ ناحق، وہ شرک نہیں کرتے، وہ ناحق قتل نہیں کرتے، وہ زنا نہیں کرتے، اور اگر خدا نخواستہ کبھی کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو پہلی فرصت میں توبہ، ایمان اور عمل صالح فوراً کرتے ہیں، تو اللہ بھی ان کے گناہوں کو معاف کر دیا کرتا ہے۔ گویا کہ رحمان کے خاص بندوں کی علامت یہ ہوئی کہ وہ توبہ کرنے میں جلدی کرتے ہیں۔ چنانچہ اللہ نے فرمایا وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا۔ رحمان کے خاص بندے وہ ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی بھی دوسرے معبود کی عبادت نہیں کرتے، اور جس جان کو اللہ نے حرمت بخشی ہے، رحمان کے خاص بندے اسے ناحق قتل نہیں کرتے، اور رحمان کے خاص بندے وہ زنا نہیں کرتے، اور جو شخص بھی یہ کام کرے گا، یعنی شرک کرے گا، زنا کرے گا، ناحق قتل کرے گا، اسے اپنے گناہ کے وبال کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یضاعف له العذاب یوم القیامة ویخلد فیہ مہانا۔ قیامت کے دن اس کا عذاب بڑھا کر دگنا کر دیا جائے گا، اور وہ ذلیل ہو کر اس عذاب میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ یہاں مراد ہے ایسا مشرک جس نے شرک کے ساتھ قتل کیا ہو اور زنا کیا ہو، تو پھر اور اسی حالت میں موت آ گئی ہو، توبہ کی توفیق نہ ملی ہو، تو پھر جہنم کا دائمی عذاب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ نے یہاں بیان کیا۔ آگے فرماتے ہیں إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ ہاں، مگر جو کوئی توبہ کر لے، ایمان لے آئے، نیک عمل کرے، تو اللہ ایسے لوگوں کی برائیوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دے گا۔ یعنی گناہ تو معاف ہوا، ساتھ میں اس گناہ کی جگہ اللہ نیکی لکھ دیتے ہیں۔ اللہ تعالی بہت بخشنے والا، بڑا مہربان ہے۔ وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا
فإنه يتوب إلى الله متابا، اور جو کوئی بھی توبہ کرتا ہے، نیک عمل کرتا ہے، معلوم یہ ہوا کہ توبہ کے ساتھ نیک عمل شرط ہے، تو وہ در حقیقت اللہ کی طرف ٹھیک ٹھیک لوٹ کر آتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ۔